أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونعم فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعذره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد رسل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل. أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. دعا اور اتمام نعمت کے عنوان پر یہ ہماری دوسری تقریر ہے. پہلی تقریر زیادہ تر تمہیدی تھی اور میں ان بنیادوں کو مستحکم کرنا چاہتا تھا جن بنیادوں پر ہم اپنی عمارت فکر کو رکھنا چاہتے ہیں. اور آج ظاہر ہے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے.
کل یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارے پاس جو مجمع ہے روایات کا، جس کو بحار الانوار کہتے ہیں، اس کی 19ویں جلد کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کتاب القرآن، دوسرا حصہ کتاب الدعا۔ یہ کل کی گفتگو تھی۔ آج اضافہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ہماری پہلی کتاب یعنی اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے ایک مستقل باب قائم کر دیا، باب الدعا، اور وہ اصول کافی میں موجود ہے، فروع میں نہیں۔ اس کا خیال رہے جب اصول سے گفتگو کروں تو وہ اصول ہی ہے، پرنسپل۔ فروع گویا ان احکامات کا مجموعہ ہے کہ جہاں آپ باب الطہارات سے باب الدیات تک بحث کریں، تو اصول کافی کا ایک مستقل چیپٹر ہے، ایک مستقل باب ہے، باب الدعا۔ یعنی اصول کافی میں بھی اور بہار میں بھی پہلے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مقصد دعا کیا ہے، مفہوم دعا کیا ہے، دعا کا حاصل کیا ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اتفاق یہ ہے کہ کلینی نے بھی اور مجلسی نے بھی قرآن مجید کی مسلسل آیتیں لکھی ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، سوروں کے ساتھ سوروں کا نشان دیا، آیتیں لکھی اور کہا ہم کو اتنے احکام دعا سے ملے۔ آج ظاہر ہے کہ چونکہ ہم دعا اور اتمام نعمت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے اگر ایک جز کے ساتھ دوسرے جزوں کو بھی آپ سمجھ لیں تو آپ کے مسئلے تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اتمام نعمت کی اصطلاح بھی قرآن ہی سے لی گئی ہے، اور وہ اتمام نعمت کی اصطلاح واقع ہوئی ہے اکمال دین کے بعد، اور اس مشہور آیت سے اس اصطلاح کو لیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج دین کامل ہوا، آج نعمتیں پوری ہو گئیں، اور خدا دین اسلام سے راضی ہوا۔ تو اتمام نعمت کہو یا اکمال دین، دونوں ہم معنی ہو گئے۔ تو اب دعا اتمام نعمت بھی ہے، اکمال دین بھی ہے۔ اس کا دین ناقص ہے جو دعا سے بیزار۔ یہ پہلی منزل، دعا اتمام نعمت بھی ہے، اکمال دین بھی ہے۔ دین کو کامل کرنے والی دعا
نعمتوں کو تمام کرنے والی دعا وہ یقیناً ہمارے لیے جزو ایمان ہے، جزو دین ہے، نہیں اساس ایمان ہے، اساس دین ہے، اور آگے بڑھ کر اگر کوئی بے دین ہو تو اساس حیات ہے۔ اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے تو دعا اساس حیات ہے کہ صبح سے شام تک کوئی بے دین جو خدا ناشناس ہو مگر جب سونے کے لیے بستر کے قریب آئے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سر کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا لے کہ مالک آج میں نے اتنی غلطیاں کی اور تو مجھے بخش دے، اور اب میں نیند کے عالم میں جانا چاہتا ہوں تیری اجازت سے۔ یہ ایک پوری قوم کا وتیرہ ہے کہ اگر صبح سے شام تک نہیں بھی پکاریں گے تو سونے سے پہلے ضرور پکاریں گے، اور بچوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تم جا رہے ہو سونے کے لیے دعا کر لو۔ تو ان کے پاس دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت، اور ہمارے پاس یقیناً دعا عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو طریقے بتلائے گئے اگر ان طریقوں کے ساتھ وہ عبادت نہ ہو، ان طریقوں کے ساتھ وہ عبادت نہ ہو تو پھر خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے دعا، پروردگار کرسی دلا دے، اقتدار دلا دے، حکومت دلا دے، گھر بنوا دے، زمین دلوا دے، یعنی منفعت کے طلب کے لیے تو دعا، مگر بندگی کی راہوں میں مجھے عبادت کا شوق دے، مجھے تیری خدمت کا شوق دے، میں تیری راہ میں قربانی دے سکوں اس کی توفیق دے، میں تیرا بن کے جیوں اس کی توفیق دے۔ دعا کے اس حصے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ذاتی منفعت کے سامنے، تو جہاں انسان فقط اپنے ہی جھگڑے کو لے کے کھڑے ہو جائے، نہ اس کی تحمید ہو، نہ اس کی تمجید ہو، نہ اس کی تسبیح ہو، نہ اس کی عبادت، اور فقط یہ کہ دے دے، تو جتنا ملنا ہے اتنا تو مل ہی جائے گا، اس میں تو رکاوٹ نہیں ہے، مگر معطی ملائکہ کو گواہ کر کے کہتا ہے کتنا خود غرض بندہ ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے برابر پکارے جا رہا ہے، برابر پکارے جا رہا ہے، اور جب وقت بدل جاتا ہے تو کیسا منہ پھیر کے بھاگتا ہے، کیسا منہ پھیر کے بھاگتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں وضاحت کی کہ اس انسان کا عالم یہ ہے کہ جب اس پر مصیبت آئی دعانا لجنبہ قائما او قاعدا، تو اس نے ہم کو پکارا، اس نے دعا کی، کھڑے ہو کے دعا کی، بیٹھ کے دعا کی، لیٹ کے، وَإِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ، اور جب ہم نے اس مضرت کو دفع کر دیا،
مرکان لم یدعنا، ایسا پلٹ کے بھاگا کہ جیسے کبھی اسے پکارا ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا مرضی مولا یہ ہے کہ اگر دعا قبول بھی ہو جائے تو رکے نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ نے دعا کی قبول ہو گئی تو اب آپ کے دل میں یہ بات نہ ہو جو مانگ رہا تھا وہ تو مانگ چکا، اب کیا مانگوں؟ نہیں، سقی کی بارگاہ ہے، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، رکو نہیں، رکو نہیں، اس لیے کہ تم جہاں رک جاؤ گے وہاں یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے اس پر اعتماد نہیں، اس پر بھروسہ نہیں کیا، اس لیے مانگو اور ہر وقت مانگو۔ مگر یہ ہے کہ مانگنے کا ادب بھی جانو، مانگنے کا طریقہ بھی پہچانو۔ میرے عنوان سے علیحدہ تو نہیں مگر ایک ادب کا نقطہ ہے اور ذوق ادب رکھنے والوں کے لیے اچھی اطلاع ہے۔ مرزا یاس یگانہ چنگیزی اپنی غزل میں مطلع ہی یہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عظیم آباد کے رہنے والے تھے، لکھنؤ میں پرورش پائی تھی اور شاہ عظیم آبادی کے شاگرد تھے، اس لیے ان کے مطلع کی بڑی وقت ہے۔ مطلع دیا خدا کے سامنے دامن پسارنے والے، خدا کے سامنے دامن پسارنے والے وہ ہاتھ تھک گئے کیا مال مارنے والے؟ خدا کے سامنے دامن پسارنے والے وہ ہاتھ تھک گئے کیا مال مارنے والے؟ تو جہاں نیت ہی بگڑی ہوئی ہو وہاں لطف دعا نہیں ہے۔ جہاں یہ تصور ہو کہ ہم وقت پر پکاریں گے اور وقت پر اپنے لیے استحصال کو پسند کریں گے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے، اس کو دور رکھو، دور رکھو۔ بارگاہ غنی کی ہے، سقی کی ہے، موتی کی ہے، وہاب کی ہے، دیان کی ہے، عطا کرنے والے کی بارگاہ ہے، محروم نہیں کرتا، دیتا سب کو ہے، مگر کیونکہ دیتا ہے مسلسل اس لیے اس دھوکے میں آ کے اگر کوئی نافرمانی کرے، ناشکری کرے، کفران نعمت پہ کمر باندھے کہ وہ تو دیتا ہی ہے، وہ تو دیتا ہی ہے، تو آگے چل کر یہ کفران نعمت کی عادت کچھ اور منزل پہ پہنچا دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے لینے والا کہ یہ تو اتفاق ہے، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو فطرت عالم ہے، یہ کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ تو خود مادہ دیتا ہے، واقعات و حوادث دیتے ہیں، حادثات دیتے ہیں، اس طرح کی فکر کر کے وجود باری کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اب ہم بحث کی اس منزل میں داخل ہو گئے کہ دعا ہمارے وجود کا اعلان ہے، دعا ہمارے حیات کی دلیل ہے، دعا ہم اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کرتے ہیں کہ ایک بندہ
جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بارگاہ رب العزت میں یوں دست بدعا ہے کہ جیسے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ ہر آن سجدہ، ہر آن دعا، واجبات اور دعا پکارو، مالک کو پکارو۔ یہ جو کھینچ رہا ہے نفس پکارنے کے لیے ہے، جاتا ہے تو آتا ہے تو اللہ۔ نفس کی دو حرکتیں ہیں، جب جاتا ہے تو اور جب پھینکا آپ نے تو اللہ۔ ہر آن آپ نے ایک ذکر کیا، ذکر تسبیح ہے، اور تسبیح عین دعا، تسبیح عین دعا، یعنی جس نے کہا ہو اور جس نے کہا اللہ ایک نفس کے ساتھ کہا تو اس کے ساتھ ہی یہ ارشاد ہوا کہ یہ میرا نہ بھولنے والا بندہ، اس کو محروم نہ کرو، اس کو محروم نہ کرو۔ مسلسل پکار رہا ہے، مسلسل پکار رہا ہے، اس لیے اب یہ ڈھونڈو کہ طلب اس کی کیا ہے، اور ہاں اس کی طلب کو پورا کر، اس کے مانگنے کو پورا کر۔ تو آپ نے دیکھا اب اس منزل پر آئے کہ پہلی منزل ذکر، ذکر سے کوئی حال خالی نہیں، ذکر سے کوئی حال خالی نہیں، فقط یہ کہ لب ہلے اور زبان حرکت کرے تو ذکر نہیں، سانس چلے تو ذکر، نفس کھینچے تو ذکر، نبض حرکت کرے تو ذکر، خون دوڑے تو ذکر، اور اس طرح سے دوران خون کے ساتھ ذکر بھی جاری ہے، اور ذکر جہاں جاری ہے وہاں مسلسل اس ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک میرے ذکر کا تو محتاج نہیں، سبحان اللہ، میرے ذکر کا تو محتاج نہیں، سبحان اللہ، یعنی مقام تنزیہ۔ تنزیہ کو آپ سمجھیں، تنزیہ ایلیمینیٹ کرنا، ہٹاتے جانا، نکالتے جانا، یہ نہیں، یعنی تنزیہ منزہ کرتے جانا، تشبیہ ملاتے جانا، یہ بھی تو مقام تنزیہ مقام ولایت ہے، مقام تنزیہ مقام ولایت ہے، مقام تشبیہ مقام نبوت ہے۔ مقام تشبیہ آؤ، ادھر آؤ، نزدیک آؤ، مل جل کے بیٹھو، ادھر آؤ، یہاں میرے نزدیک آؤ، یہ مقام جمال ہے، اور مقام تنزیہ ہٹو، دور جاؤ، یہاں نہ بیٹھو، تم اس قابل نہیں ہو، یہ خط فاصل ہے، ہٹ سے جاؤ، یہ مقام ولایت ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک مقام جمال ہے، ایک مقام جلال، ایک مقام تشبیہ ہے، ایک مقام تنزیہ ہے۔ مقام تنزیہ مقام ولایت ہے، تشبیہ مقام نبوت ہے۔ خدا نبی نہیں ہے، خدا ولی ہے،
انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ ولیہم بما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں وہ ان سب کا ولی ہے۔ خدا نے اپنی ذات سے نسبت دی ولایت کو۔ بھائی نبوت نہیں ہے، نبوت جمال ہے، ولایت جلال ہے۔ اور آخری منزل، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، اگر آپ یاد رکھ سکیں، نبوت وضع حجاب ہے، یعنی پردے ڈال کے رکھو۔ نبوت وضع حجاب ہے، ولایت کشف حجاب، جب پردہ اٹھا دو۔ نبوت وضع حجاب ہے، پردے میں رکھو، پردے میں رکھو، ابھی نہ پہچانو، آؤ رہنے دو، یہاں بیٹھو۔ ولایت کشف حجاب، حجاب کو الٹ دینا تاکہ حقیقت نظر آئے، حقیقت نظر آئے۔ اور جب حقیقت نظر آئے، حقیقت نظر آئے تو اس وقت ولایت حجاب نہیں ہے۔ میں نے قلعہ نحال کی تقریر میں عرض کیا تھا اسی محرم میں، ولایت حجاب نہیں ہے، ولایت حاجب ہے، حجاب نہیں ہے، حاجب ہے۔ مطلب یہ ادھر نہ آؤ، حاجب جو پردے کے پاس کھڑا ہو کر روکے کہ نامحرم نہ آئے، جو رازدار نہ ہو نہ آئے، جو حامل اسرار نہ ہو نہ آئے۔ اسی لیے مولانا روم نے جب امیر المومنین کی تعریف کی تو اس وقت واضح طور پر کہا کہ سایہ من کا خدا آفتاب، میں سایہ ہوں، سایہ ہوں کسی آفتاب کا، سایہ میں سایہ ہوں، آفتاب نہیں تو سایہ نہیں۔ سایہ من کا خدائے آفتاب، حاجبم من نیستمورا حجاب، میں حجاب نہیں ہوں، حاجب ہوں، آنے نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا، میں حاجب ہوں۔ اتنا فرق ہمیشہ یاد رکھے، علمی باتیں ہیں، حاجب ہوں، حجاب نہیں ہوں، پردہ بنا ہوا نہیں ہوں، مگر پردے کے پاس کہ جو اہل ہو، قابل ہو، لائق ہو، موضوع ہو، آئے اور جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ولایت کشف حجاب ہے، نبوت واضح حجاب ہے۔ اور حافظے کو تازہ رکھنے کے لیے اور ادب سے قریب تر رہنے کے لیے میں نے استاد السلطان سناد العلماء سید علی شوستری کا ایک شعر کبھی پڑھا تھا، اور وہ بھی شاید 2 سال پہلے قلعہ نحال کی مجلس میں، وہ آپ سن لیں، بڑا اہم شعر ہے کہ احمد بما عرفت، بڑا اہم شعر ہے کہ احمد بما عرفت، علی کو لو کچھ خطیم طبت نے کہا ما عرفنا کا حق تھا معرفت، نہیں پہچانا جو حق پہچاننے کا تھا، اور علی نے کہا لو کچھ فالغطاء لما ازددت یقینا، اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرا یقین جہاں ہے وہ رہے گا۔
پہلے نسخے کی تشریح کی میں نے احمد بما عرفت علی گفت لا کچھ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل نما محمد و مشکل کشا علی. مشکل نما محمد بما عرفت علی گفت لا کچھ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل نما محمد و مشکل کشا علی. مشکل نما محمد مشکل کشا علی. احمد بما عرفت علی گفت لا کچھ مشکل نما محمد مشکل کشا علی. ولایت کا شہداب نبوت وضحدہ نبوت تشبیہ ہے ولایت تنزیہ ہے نبوت جمال ہے ولایت جلال. اللہ نے اپنے کو نبی نہیں کہا مگر اللہ نے اپنے کو ولی کہا. انما ولیکم اللہ. فقط اپنے کو نہیں کہا سلسلے کو آگے بڑھا کے کہا ورسولہ انما ولیکم اللہ. اللہ ولی رسول ولی اور پھر والذین والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی رسول ولی اور وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز کو قائم کریں زکات کو. تو ولایت ایک سلسلہ ہے ولایت ایک سلسلہ ہے. آغاز کی خبر دل میں اگر دعاؤں سے متصل ہو آغاز کی خبر دل میں اگر ایک ایک نفس روح اور اللہ کے ساتھ بسر ہو اور انجام کی حد نہیں. کیوں؟ اب سن ولایت کے معنی ہے لغت میں قرب نزدیکی نزدیکی. جہاں آپ کے ایک ایک نفس میں ذکر شروع ہوا نزدیکی آئی نزدیکی آئی. ایک درجہ ولایت کا ملا ایک درجہ ولایت کا ملا. اور یہ کہاں جا کے ختم ہو یہ خدا ہی کو علم ہے. اس لیے کہ جب اپنے آپ کو ولی کہتا ہے تو پتا چلا کہ ولی کوئی عہدہ نہیں ہے. کوئی عہدہ ہوتا تو اپنے آپ سے منسوب نہیں کرتا. ولی ایک ایسی منزل ہے ایک ایسی حالت قرب ہے نزدیکی کہ جو جتنا نزدیک ہو تو اب ہم اس منزل پر آئے کہ دعا اور مسلسل دعا آغاز ولایت دعا اور مسلسل دعا آغاز ولایت ہے. گھبرانا نہیں کوئی عجیب بات نہیں ہے. فقط درختوں کے تناور درختوں کے سائے میں نہیں ملتے نہیں بلکہ اچھی طرح سے زندگی بسر کرنے والے اہل و عیال کی فکر کرنے والے صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنے والے ان میں بھی وہ دوستان خدا ہے ان میں بھی وہ دوستان خدا ہے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ یعنی ہمجا باہمکت
یعنی کہیں رہو، کسی کے ساتھ رہو، کسی کام میں رہو، میدار نے حکتا چشمہ دل جانب یار، مگر نگاہ دوست کی طرف رہے، کہیں رہو. یعنی ہمجا بہنکس درہنکا میدار یہ حستا چشم دل جانب یار، کہیں رہے نگاہ ادھر ہو. یہ آواز ولایت ہے. مزدوری کرو، محنت کرو، اپنا کام کرو، مگر دل ہٹنے پر دل ادھر رہے، مرضی مولا کی طرف رہے. تو ایسی منزل پر دعا جب ذکر سے شروع ہوتی ہے تو پہلے سبحان اللہ یعنی تنزیہ، تو سب سے بلند ہے، تو سب سے پاک ہے، تو یہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور جب سبحان اللہ کو ختم کیا تو مالک میں اس قابل ہو گیا کہ پہچانوں کہ تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ. اور جب یہ منزل آئی کہ تعریف اسی کے لیے ہے تو ظاہر ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں، لا الہ الا اللہ. اور جب لا الہ الا اللہ تو پھر کبریائی تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہار میں بھی اور اصول کافی میں بھی ارشاد فرمایا پہلا ذکر یہ تسبیح ہے، پہلا ذکر یہ تسبیح ہے، یہی تسبیح دعا ہے. اب ذرا بہت غور سے سنیے. اب تک آپ نے اور ہم نے کچھ تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے فکر کا. آپ سمجھتے ہیں دعا مانگنا، میں کہتا ہوں دعا پکارنا. آپ سمجھتے ہیں دعا مانگنا، ہم کہتے ہیں دعا پکارنا. اذا دعاہ، جب اس نے آواز دی، جب اس نے پکارا ہم کو تو دعا پکارنا. تو یہ جب اس طرح سے صدا دی اور تسبیحات اربعہ آپ کی زبان پر آئے تو باپ نے بیٹی سے کہا زہرا سلیمان کی حکومت سے زیادہ دولت دے دو. ایک تمیز مان رہی ہے، ساری دنیا کو خدمت کے لیے مہیا کر دوں. کہاں بابا، ہاں بتلائیے وہ کیا بات ہے کہ جس سے سلیمان کی حکومت مل جائے. کب بیٹی سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آواز دعا تسبیح. تو فقط یہی نہیں کہ تسبیحات اربعہ آپ ظہر و عصر کی بات کی 2 رکعتوں میں پڑھیں. فقط یہی نہیں کہ آپ دانہائے تسبیح سے گن گن کے پڑھیں، نہیں، نفس کھینچے، سانس چلے، راستے سے گزرے، کام کرتے رہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ مقام ہوتا کہ جہاں بندہ جب اپنے آپ کو اس عبادت میں مصروف کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کی قوت کا اندازہ نہ کیجیے. صفین قیامت کی لڑائی تھی لیلۃ الحریر کی. ایک رات وہ لڑائی ہوئی کہ جہاں ہزاروں کا لشکر کٹ گیا اور ادھر مالکیت کی تلوار چل رہی تھی.
ادھر امیر المومنین کی تلوار چل رہی تھی تو مالک اشتر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نزدیک ہوا کہ یہ دیکھوں کہ تلوار چلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں. تو تلوار چلتی جاتی تھی اور کہتے جاتے تھے یاہو یا من لاہو اللہ یاہو یا من لاہو اللہ. مالک اشتر کہتے ہیں علی ساری رات یہی تجویز پڑھتے ہیں. لاہو یا من لاہو اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ جب بندہ اپنے آپ کو اس قدر قریب کر لے، میرے لفظوں پر آپ غور کر رہے ہیں اس پوری بحث سے، یعنی اتنا نزدیک ہو جائے کہ کسی کام میں رہے مگر محبوب سے غافل نہ ہو، مطلوب سے غافل نہ ہو، ممدوح سے غافل نہ ہو، تو ممدوح بھی وہ قرب عطا کرتا ہے کہ ارے مانگنے والوں اب اس کا نام لے کے مانگو، اب اس کا واسطہ دے کے مانگو، اب اس کو درمیان میں لا کے مانگو. اسی لیے کہا دعا کرو تو پہلے درود پڑھو بعد میں درود پڑھو تاکہ ان کا نام پہلے آ جائے جن کی زندگیاں دعا بن گئی. ایک عجیب منزل ہے، اس کو بھی طے کر لیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ عنوان کیونکہ واقعی نہیں ہے، اہم ہے، اور اس عنوان کے تحت اس سنن کو مجھے سدھا دعائیں پڑھنی چاہیے. میں صرف اگر قرآن سے سن کے پڑھتا جاؤ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن میں کتنی دعائیں. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ فرزند رسول اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو کیا دعا پڑھنی جائے؟ کچھ دعا لکھ دیجیے. آپ نے شاہ فرمایا قرآن کو چھوڑ کے. کیا قرآن میں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ مقام ہے اس احاطے کا، اس احاطے کا مقام ہے جہاں نظر ایک ایک نقطے پر ہے، وہی ربانی کی. وہ مانتا ہے کہ مجھے لڑکا نہیں ہے، کوئی دعا لکھ دیجیے. آپ نے فرمایا قرآن میں ہے نا. والا کہاں ہے؟ کب زکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو آواز دی کہ پروردگار مجھے کسی اور کے حوالے نہ کر، ہم نے فوراً اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. دیکھیے عجیب دعا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ سورہ انبیاء میں ہے. تو اب اس کے بعد جب اس دعا پر گفتگو ہوئی تو معصوم نے ارشاد فرمایا فقط اولاد نرینہ تو ہی یہ نہیں، بلکہ اگر تنہائی محسوس کرو، اگر یہ محسوس کرو کہ کوئی سہارا نہیں، اگر یہ محسوس کرو کہ کوئی وارث نہیں ہے، اگر یہ محسوس کرو کوئی مددگار نہیں ہے، تو پڑھتے چلے جاؤ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگار کسی اور کے حوالے نہ کر. دعا کی شان دیکھیے، یہ مقام وحی ہے. لا تذرنی فردا کسی اور کے حوالے نہ کر، انت خیر الوارثین، تو بہترین وارث تو ہے. تو اس طرح سے جو دعاؤں سے اپنی ذات گرامی کو اتنا قریب کر لے، اتنا قریب کر لے کہ جب امیر شام سے
سیداوی نے کہا کہ کبھی کبھی میں نے راتوں کی تنہائی میں علی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اس طرح سے دیکھا جیسے سانپ کا کاٹا تڑپ تڑپ کے روتا ہے، اس طرح سے تڑپ تڑپ کے روتے اور دعا کرتے جاتے. آداب دعا. تو جس نے اتنی دعا کی اب خود اس کی ذات دعا بن گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس جملے پر گفتگو کو ختم کریں گے، بشرطے کہ آپ یاد رکھیں اور اس بحث کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہ بحث یہ ہے کہ دعا ذکر ہے، ذکر تسبیح ہے. ذکر و تسبیح پکارنا ہے، پکارنا ہے. پکارنے والا جب پکارتا ہے تو اس عالم حقیقی کو علم ہے کہ مانگتا کیا ہے. تو اس طرح سے پکارنے والے کو جب پکارنے کی عادت ہوتی ہے تو جب اپنی حاجتوں کو بیان کرتا ہے تو اس کی حاجتیں رد نہیں ہوتی. معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ اول و آخر درود کیوں پڑھے؟ بیچ میں دعا، اول و آخر درود. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت مطلقہ کو حجاب آتا ہے کہ پہلے حصے کو قبول کر لے، آخر کے حصے کو قبول کر لے، درمیانی حصے کو رد کر دے. وہ اس طرح سے حجاب آتا ہے. ملائکہ کو حکم ہوتا ہے جب پہلے کو قبول کر رہے ہو، آخر کو قبول کر رہے ہو تو درمیان کو بھی قبول کر لو. آپ نے سنا؟ تو اب ان کی ذات گرامی دعا بن گئی. خواجہ فرید الدین عطار مشہور مثنوی نگار ہیں، کئی مثنویاں لکھی اور متقدمین سے ہیں، یعنی مولانا روم سے پہلے ہیں. اور سنائی و عطار کے بعد مولانا روم آئے. عطار نے 10 شعر امیر المومنین کے لیے کہے، 10 شعر. میں آج کی تقریر میں صرف پہلا شعر پڑھوں گا، ایک، اور آخری تقریر میں باقی کے 9 شعر. اس لیے کہ مجھے اتنا وقت ملنا چاہیے کہ میں پہلے سے لے کے 10ویں تک پہنچ سکوں اور آپ کو بھی پہنچا سکوں، ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. پہلا شعر آج سن لیجئے خواجہ فرید الدین عطار کا کہ بت شکنی کے موقع پر جب بھائی نے بھائی کو کاندھے پر چڑھنے کا حکم دیا تو امیر المومنین بلند ہو اور اب خواجہ عطار اس بلندی کی تعریف کر رہے ہیں. پہلا شعر میرے موضوع کا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. شد بدوش احمد رشک ملک، وہ فرشتوں کا افتخار دوش احمد سے آیا. بہت غور سے سنیے، دوسرا مصرع ممکن ہے کسی کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. شد بدوش احمد رشک ملک
سن دعائے مستجابہ بر فلک. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے قبول ہونے والی دعا آسمان پہ جا رہی ہے. شد بدوش احمد رشک ملک چون دعائے مستجابان بر فلک. یعنی دعا بن کے بلندی آپ نے حاصل کی. جیسے قبول ہونے والی دعا. کس کی دعا؟ علی کس کی دعا ہے؟ اگر فکر صحیح ہو تو پتا چلے گا کہ نبی نے ولی کے لیے دعا کی. نبی نے ولی کے لیے دعا کی. دعا اور اتمام نعمت، نعمتیں جس دن پوری ہوئی اس دن دعا کی اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا. پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھے، تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، تو اس کو رسوا کر دے جو اس کی رسوائی کا انتظام کرے. رحمت دی آپ کو. میرا وقت ہو گیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ جہاں گفتگو دلچسپ ہو جاتی ہے گزرتا ہوا وقت بھی نہیں معلوم ہوتا اور یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ کہا نہیں گیا. نہیں، میں کچھ متجاوز ہو گیا اپنے وقت سے، اس لیے کہ میرے سامنے وہ کڑی منزل بھی ہے کہ جہاں ہم نے آج سفر کا چاند دیکھا اور میں آج ہی سے تیاری کل کی کر رہا ہوں. کل غرہ سفر ہے، کل آل رسول کا داخلہ ہے دربار میں. کل مجھے شہزادی کا خطبہ پڑھنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کل کے لیے تیار ہو کر آئیں. شہزادی کا جلال دیکھیں، شہزادی کی منزل تنزیح پر نظر ڈالیں. علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حاکم کی خوشنودی کے لیے 2 منزلہ راہ طے کی گئی. 2 منزلہ راہ آپ سمجھ گئے، یعنی اگر 2 منزلیں 2 دن میں طے کی جاتی ہیں تو اس کو 1 دن میں طے کیا. تو تیز تیز ناقے دوڑائے گئے، غیر متعارف راستوں سے ناقے پہنچائے گئے. ناقے جس قدر تیز چلتے ماؤں کی گودیوں سے بچے اچھل اچھل کر گرتے. مائیں آواز دیتی یا علی میرا بچہ، مگر قافلہ نہیں رکتا. اور اس طرح سے کربلا سے شام تک 40 چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہے کہ وہ قافلے کے نشان آج بھی موجود ہیں. کس کس کا گھر لٹا، کس کس کی آنکھوں کا نور گیا، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتلا دوں مقتل کی تحقیق کے اعتبار سے کہ اس میں حسین ابن علی، ان کے انصار، ان کے اعزاء، سارے بنی ہاشم
یہ 7 کی بیویاں 64 تک ان کی گنتی ہے. 64 بیویاں تھیں جو قافلے میں تھیں. ان 64 بیویوں میں سے 40 بیویاں وہ تھیں جن کی گودیوں میں دودھ پیتے بچے. چنانچہ جب یہ قافلہ مدینہ واپس ہوا تو ان بیویوں نے اپنے دامن کو پھیلا کے روضہ رسول سے کہا کہ مدینے جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی، مدینے اب ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی. چلو 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 جلدی چلو، حاکم تک پہنچنا ہے. 29 محرم کی شام کو شام سے 1 فرسخ دور لا کر کھڑا کر دیا گیا. ابن قیس کو بھیجا کہ جا کے سر نظر کرے اور اجازت مانگے داخلے کی. تو اس نے کہا کیسے اجازت دے دوں، بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، دربار آراستہ ہو، تخت نیا بنے، تاج مکلل ہو، دربار سجے، شہر میں آئینہ بندی ہو تو پھر ہم اجازت دیں گے. پوچھا اہل دربار سے کتنے دن میں یہ سب کام ہوگا؟ اہل دربار نے کہا امیر کم از کم 2 ہفتے لگیں گے. اس نے کہا اتنی دیر تک میں انتظار نہیں کر سکتا. کہا امیر 1 ہفتہ لگے گا. کہا نہیں انتظار نہیں کر سکتا. کہا امیر کم از کم 2 دن تو دے دے، 2 دن تو دے دے کہ ہم ایک مرتبہ رات اور دن شہر کو آراستہ تو کر لے. کہاں منظور ہے. 2 دن تک شہر آراستہ ہوتا رہا اور 2 دن تک پیدانیاں شام کے باہر کھڑی. 29 کی شام کو سیدانیاں پہنچی. 30 کا دن باہر گزرا. میں ظاہر ہے کہ غرہ سفر کے حالات کل ہی بیان کروں گا، اس لیے کہ اتفاق ہے علماء کا کہ سر حسین پہلی سفر کو پہنچا ہے شام میں. اس لیے یہ رات قیامت کی رات ہے. نبی ذاتیاں اور دربار، رسول ذاتیاں اور دربار، جابر کا دربار، مستبد کا دربار، فاسق کا دربار. راوی کہتا ہے کہ بار بار ثانیہ زہرا عابد بیمار سے پوچھتی تھی بیٹا کیا ہوگا کیا ہوگا، تو اور کہتے تھے پھپھی اماں یہ منزل بھی خدا آسان کر دے گا. پھپھی اماں آپ گھبرائیں نہیں، آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. اور ایسے میں ایک مرتبہ شام والوں کو اطلاع ملی کہ باغی آ گئے، خروج کرنے والے آ گئے، تو تماشے کے لیے سب کے سب جمع ہوئے. سب کے سب جمع ہوئے، چھوٹے بڑے سبوں نے عید منائی. خروج کرنے والے آ گئے تو تماشے کے لیے سب کے سب جمع ہوئے. سب کے سب جمع ہوئے، چھوٹے بڑے سبوں نے عید منائی. آج تماشا کیا. اور جب قافلہ دربار کی طرف چلا تو ایک مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک مسجد سے ایک پورا پشت انسان باہر نکلا، بہت ضعیف تھا. اس نے یہ کہا
آپ نے جب بیمار کو دیکھ کے الحمدللہ الذی خذلکم، خدا کا شکر ہے جس نے تم کو رسوا کر، آپ نے بیمار نے کہا کیوں کہتا ہے ایسا؟ کہا تم نے بغاوت کی نا، تم نے بغاوت کی۔ کہا ہم کیسے بغاوت کریں گے؟ تو نے قرآن میں وہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا کہ تو نے وہ آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا کہ تو نے وہ آیت پڑھی وآت ذی القربى حقہ، کہا مگر ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو اہل بیت کے لیے، ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یاد فرمایا ہم اہل بیت ہیں،